السلام علیکم۔ ڈھاکہ سیکنڈری اسکول نارتھ کراچی کیمپس، جماعت پنجم، مضمون اسلامیات، عنوان مسجد نبوی کی تعمیر۔ بچوں، اس سبق میں ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں پڑھیں گے کہ مسجد نبوی کب تعمیر ہوئی اور اس کی ابتدائی شکل یا اس کی ابتدائی تعمیر کیسی تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور اس سبق کے سوال جواب آپ لوگ اپنی اسلامیات کی کاپی میں کریں گے۔ ہجرت مدینہ کے بعد ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوا۔ اس دوران جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے وہیں نماز ادا فرما لیتے، لیکن وہ مقامات زیادہ تر صحن یا کھلے میدان ہوتے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں آئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک مرکزی مقام ضروری ہے۔ وہ مرکزی مقام ایک مسجد کی صورت میں قائم ہوا۔ اس مسجد کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ مدینہ آمد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس جس جگہ بیٹھی تھی، وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے لیے پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی ملکیت کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا۔ ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ زمین بنی نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ہے، جن کے وہ خود کفیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں سے اس زمین پر مسجد کی تعمیر کے لیے اس کی قیمت معلوم کی۔ ان دونوں بچوں نے اس زمین کی قیمت لینے سے انکار کر دیا اور جواب دیا کہ جو اجر و ثواب اس مسجد کی تعمیر کے لیے اس زمین کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے عوض ملے گا، وہی اس کی قیمت ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہ فرمایا۔ بالآخر اس زمین کی قیمت ادا کرنے کے بعد مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ یکم ربیع الاول مطابق 622 عیسوی میں شروع ہوا۔ زمین کو ہموار کر کے کھجور کے درختوں کے ذریعے قبلے کی طرف باڑ لگوائی گئی تاکہ دیوار سی بن جائے۔ وہ جگہ تقریباً 70 ہاتھ لمبی اور 60 ہاتھ چوڑی مستطیل شکل کی تھی۔ مسجد کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئیں۔ کھجور کے درختوں کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ ان ستونوں پر کھجور کے درختوں کے پتوں اور شاخوں کی چھت ڈالی گئی، لیکن بارش ہونے پر چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا، اس لیے اس کو گارے سے لیپ دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی بارش کا پانی نیچے آ جاتا اور کیچڑ بن جاتا۔ اس کا یہ حل نکالا گیا کہ فرش پر کنکریاں بچھا دی گئیں۔ یوں مسجد نبوی کا پہلا سنگریزوں کا فرش تیار ہو گیا۔ اس تعمیر میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں بناتے اور لگاتے۔ اس طرح جو مسجد تیار ہوئی وہ انتہائی سادہ تھی۔ نہ کوئی محراب تھی اور نہ ہی کوئی ممبر، یہاں تک کہ کوئی مینار بھی نہ تھا۔ سادہ سی مسجد نبوی مہاجرین و انصار کی دوستی اور اسلام کی سربلندی کا مرکز بنی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ضروریات کے مطابق مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا کام ہوتا رہا۔ بچوں، یہ اس مسجد نبوی کی ابتدائی شکل ہے جب مسجد نبوی تعمیر کی گئی اور اس میں تعمیراتی کام چلتے رہے۔ توسیع کے لیے آس پاس کے مکانات ہر دور میں خرید کر مسجد میں شامل کیے جاتے رہے اور مسجد وسیع ہوتی گئی۔ یعنی مسجد کا رقبہ بڑھانے کے لیے آس پاس کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کیے جاتے رہے۔ اس طرح مسجد مزید بڑی ہوتی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر میں خود حصہ لیتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھائیں۔ بعد میں ولید بن عبد الملک نے شاروم کو خط لکھ کر بہترین صلاحیتوں کے حامل 40 قبطی ماہر تعمیرات بلوائے۔ ساتھ ہی شہنشاہ روم نے مالی معاونت بھی کی۔ ترکوں نے بھی دور سلطان عبد المجید عثمانی مسجد کی تعمیر و توسیع میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی زمانے میں قرآن پاک کی ایک آیات خوبصورت خطاطی میں کندہ کروائی گئیں۔ موجودہ دور میں سعودی حکومت نے مزید توسیع اور تزئین و آرائش کا کام کیا ہے اور سونے کے کڑے ستونوں میں لگوائے ہیں۔ شاہ فیصل کے بعد شاہ خالد
نے اس کام کو جاری رکھا اور آج بھی تعمیری سلسلہ جاری ہے۔ یہ مسجد آج بھی مسلمانان عالم کے لیے امن، رواداری، سیاسی بصیرت اور حکیمانہ حکمت عملی کی مثال ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد ڈالی اور دنیا کو ایک ایسے ملک کا تصور دیا جہاں انسان بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، امن و آشتی کے ساتھ رہ سکے، جہاں عدل و انصاف کا بول بالا ہو اور ظالم کو ظلم کی سزا اور حقدار کو اس کا حق ملے۔ بچوں، یہ ہے موجودہ دور کی جدید دور کی مسجد نبوی۔ اس میں تعمیری کام آج بھی وقفے سے جاری ہے۔ اب مسجد نبوی کے سوال جواب۔ سب سے پہلا سوال ہے، ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں نماز ادا کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوا۔ اس دوران جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے وہیں نماز ادا فرما لیتے، لیکن وہ مقامات زیادہ تر صحن یا کھلے میدان ہوتے۔ سوال نمبر 2، جس جگہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی وہ کس کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جگہ کیسے حاصل کی؟ تو اس کا جواب ہے، جس جگہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی وہ زمین بنی نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بچوں سے اس زمین پر مسجد کی تعمیر کی اجازت طلب کی اور اس کی قیمت معلوم کی تاکہ وہ زمین خریدی جا سکے۔ دونوں بچوں نے اس زمین کی قیمت لینے سے انکار کر دیا اور جواب دیا کہ جو اجر و ثواب اس مسجد کی تعمیر کے لیے اس زمین کو اللہ کی راہ میں دینے کے عوض ملے گا وہی اس کی قیمت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گوارا نہ فرمایا۔ بالآخر اس زمین کی قیمت ادا کرنے کے بعد مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ سوال نمبر 3، مسجد نبوی کی ابتدائی شکل کیسی تھی اور مسجد کی توسیع کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا جواب ہے، مسجد نبوی کی تعمیر میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک رہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اینٹیں بناتے اور لگاتے۔ اس طرح جو مسجد تعمیر ہوئی وہ انتہائی سادہ تھی، نہ کوئی محراب تھی اور نہ ہی کوئی ممبر، یہاں تک کہ کوئی مینار بھی نہ تھا۔ سادہ سی مسجد مہاجرین اور انصار کی دوستی اور اسلام کی سربلندی کا مرکز بنی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اسی لیے مسجد کی توسیع کی ضرورت پیش آئی۔ بچوں، یہ تھا آج کا سبق مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کے سوال جواب۔ یہ تمام کام آپ لوگ اپنی سلامت کی کاپی میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔ جیسے وقت گزرتا رہا مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ضروریات کے مطابق مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کا کام ہوتا رہا۔ بچوں، یہ اس مسجد نبوی کی ابتدائی شکل ہے جب مسجد نبوی تعمیر کی گئی اور اس میں تعمیراتی کام چلتے رہے۔ توسیع کے لیے آس پاس کے مکانات ہر دور میں خرید کر مسجد میں شامل کیے جاتے رہے اور مسجد وسیع ہوتی گئی، یعنی مسجد کا رقبہ بڑھانے کے لیے آس پاس کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کیے جاتے رہے۔ اس طرح مسجد مزید بڑی ہوتی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر میں خود حصہ لیتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھائیں۔ بعد میں ولید بن عبد الملک نے شاروم کو خط لکھ کر بہترین صلاحیتوں کے حامل 40 قبطی ماہر تعمیرات بلوائے۔ ساتھ ہی شہنشاہ روم نے مالی معاونت بھی کی۔ ترکوں نے بھی دور سلطان عبد المجید عثمانی مسجد کی تعمیر و توسیع میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی زمانے میں قرآن پاک کی ایک آیات خوبصورت خطاطی میں کندہ کروائی گئیں۔ موجودہ دور میں سعودی حکومت نے مزید توسیع اور تزئین و آرائش کا کام کیا ہے اور سونے کے کڑے ستونوں میں لگوائے ہیں۔ شاہ فیصل کے بعد شاہ خالد نے اس کام کو جاری رکھا اور آج بھی تعمیری سلسلہ جاری ہے۔ یہ مسجد آج بھی مسلمانان عالم کے لیے امن، رواداری، سیاسی بصیرت اور حکیمانہ حکمت عملی کی مثال ہے۔ یہی وہ
جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد ڈالی اور دنیا کو ایک ایسے ملک کا تصور دیا جہاں انسان بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، امن و آشتی کے ساتھ رہ سکے، جہاں عدل و انصاف کا بول بالا ہو اور ظالم کو ظلم کی سزا اور حقدار کو اس کا حق ملے۔ بچوں، یہ ہے موجودہ دور کی جدید دور کی مسجد نبوی۔ اس میں تعمیری کام آج بھی وقفے سے جاری ہے۔ اب مسجد نبوی کے سوال جواب۔ سب سے پہلا سوال ہے، ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں نماز ادا کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوا۔ اس دوران جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے وہیں نماز ادا فرما لیتے، لیکن وہ مقامات زیادہ تر صحن یا کھلے میدان ہوتے۔ سوال نمبر 2، جس جگہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی وہ کس کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جگہ کیسے حاصل کی؟ تو اس کا جواب ہے، جس جگہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی وہ زمین بنی نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بچوں سے اس زمین پر مسجد کی تعمیر کی اجازت طلب کی اور اس کی قیمت معلوم کی تاکہ وہ زمین خریدی جا سکے۔ دونوں بچوں نے اس زمین کی قیمت لینے سے انکار کر دیا اور جواب دیا کہ نماز ادا فرما لیتے، لیکن وہ مقامات زیادہ تر صحن یا کھلے میدان ہوتے۔ سوال نمبر 2، جس جگہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی وہ کس کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جگہ کیسے حاصل کی؟ تو اس کا جواب ہے، جس جگہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی وہ زمین بنی نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بچوں سے اس زمین پر مسجد کی تعمیر کی اجازت طلب کی اور اس کی قیمت معلوم کی تاکہ وہ زمین خریدی جا سکے۔ دونوں بچوں نے اس زمین کی قیمت لینے سے انکار کر دیا اور جواب دیا کہ جو اجر و ثواب اس مسجد کی تعمیر کے لیے اس زمین کو اللہ کی راہ میں دینے کے عوض ملے گا وہی اس کی قیمت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گوارا نہ فرمایا۔ بالآخر اس زمین کی قیمت ادا کرنے کے بعد مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ سوال نمبر 3، مسجد نبوی کی ابتدائی شکل کیسی تھی اور مسجد کی توسیع کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا جواب ہے، مسجد نبوی کی تعمیر میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک رہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اینٹیں بناتے اور لگاتے۔ اس طرح جو مسجد تعمیر ہوئی وہ انتہائی سادہ تھی، نہ کوئی محراب تھی اور نہ ہی کوئی ممبر، یہاں تک کہ کوئی مینار بھی نہ تھا۔ سادہ سی مسجد مہاجرین اور انصار کی دوستی اور اسلام کی سربلندی کا مرکز بنی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اسی لیے مسجد کی توسیع کی ضرورت پیش آئی۔ بچوں، یہ تھا آج کا سبق مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کے سوال جواب۔ یہ تمام کام آپ لوگ اپنی سامنے کی کاپی میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔